وہ یہی دونوں شہزادے آتے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی حالت میں آپ سجدے میں آپ کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے، میرے آقا سجدے کو لمبا کر دیتے، سجدوں کو طول دے دیتے کہ یہ نواسے گر نہ جائیں۔ دیکھیے یہاں میں ایک بات آپ کو عرض کروں، ان شہزادوں کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اور شہزادیاں نہیں ہیں۔ میں چند دن پہلے میرے پاس ایک کلپ آیا ایک شیعہ کا ذاکر، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر نبی کی اور شہزادیاں ہیں تو نبی کی اور شہزادیوں کے بیٹوں کی شان کیوں نہیں حدیث میں بیان ہوئی؟ نبی کی اور شہزادیوں کے بیٹوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھوں پر کیوں نہیں اٹھایا؟ میں نے کہا مرد تو نے ہماری کتابیں نہیں پڑھی، اٹھا بخاری میں 2 حدیثیں موجود ہیں، اٹھا مسلم میں 2 حدیثیں موجود ہیں، اٹھا سنن نسائی میں 4 حدیثیں موجود ہیں، میں نے کہا اٹھا ابو داؤد شریف میں 4 حدیثیں موجود ہیں، ان 4 کتابوں کو بھی تو اکٹھا کرے تو بخاری کی 2 حدیثیں، مسلم کی 4 حدیثیں، سنن ابو داؤد کی 4 حدیثیں، سنن نسائی کی 4 حدیثیں، تو یہ 14 حدیثیں یہ بنتی ہیں میرے آقا کی بڑی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شہزادی اور میرے آقا کی پہلی نواسی حضرت امامہ بنت زینب، حضرت امامہ بنت ابو العاص۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا، سرکار نماز کے لیے تشریف نہ لائے، ہم نے بلال کو بھیجا جاؤ بلال آقا کا پتہ کر کے آؤ۔ حضرت بلال گئے، جا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں حاضر ہوئے۔ حالت کیا تھی؟ میرے مصطفیٰ نے اپنی نواسی حضرت امامہ کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، اپنی نواسی حضرت امامہ کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو دیکھا تو تشریف لائے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں سرکار مسجد نبوی شریف میں آئے، آپ کے کندھوں پر آپ کی نواسی موجود تھی۔ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، آپ کے کندھوں پر آپ کی نواسی حضرت امامہ موجود تھی، میرے آقا نے تکبیر کہی، آپ کی نواسی آپ کے کندھوں پہ موجود تھی، میرے آقا نے قرات کی، آپ کی نواسی آپ کے کندھوں پر موجود تھی، میرے آقا رکوع میں جانے لگے تو اپنی نواسی کو اتار کے نیچے بٹھا دیا، پھر رکوع میں گئے، رکوع کرنے کے بعد آپ نے قوما کیا، آپ نے سجدہ کیا، جلسہ کیا، دوسرا سجدہ کیا، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگے تو میرے آقا نے پہلے اپنی نواسی کو اٹھایا، اپنے کندھوں پر بٹھایا اور بٹھا کے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی، تیسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی، چوتھی رکعت بھی اسی طرح پڑھی۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میرے آقا نے 4 رکعتیں نماز پڑھی، اپنی نواسی کو کندھوں پر سوار کر کے پڑھی۔ یہ مطلب نہیں ہے، یہ بات لے کر ذاکر کیا کہنا چاہتا؟ نبی کی اور بیٹیاں نہیں ہیں، میرے آقا کی شہزادیوں کی اولاد بھی ہے، ایک کا نام حضرت امامہ جس کی ابھی میں نے سنایا، میں آپ کو بتا رہا ہوں بخاری مسلم سنن نسائی ابو داؤد 14 حدیثیں ایک ہی الفاظ کے ساتھ، ان 14 حدیثوں کو 4 کتابوں سے میں نے پڑھا اور کئی کتابوں میں موجود ہوگی۔ اچھا، آپ کی ایک اور بیٹی ہے حضرت سیدہ زینب کے، علی نام ہے ان کا۔ جب فتح مکہ ہوا نا، فتح مکہ، وہ خوشی کا دن، وہ مسلمانوں کے لیے عظیم خوشی کا دن، مکہ فتح ہو گیا، سارے کے سارے کفار مکہ نے ہتھیار ڈال دیے، آقا کی برگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ میں آپ فتح اپنی شان و شوکت کے ساتھ
فتح کا تاج لے کر مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت جو آپ نے اپنی اونٹنی کے پیچھے جس کو سوار کیا تھا وہ آپ کے نواسے حضرت زینب کے شہزادے علی تھے۔ یہ مطلب نہیں ہے ہم ڈنکے کی چوٹ پر امام حسن پاک اور امام حسین پاک کی شان کو بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے کوئی میرے آقا کی دیگر شہزادیوں کی طرح زبان کھولے اس کی زبان نوچ لیتے ہیں۔